السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ اور آج جو میری ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے یو اے ای نے پاکستانی وزٹ ویزے اور ملٹیپل ویزے جو بند کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں، لیکن یہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے پاکستان میں ٹیکسٹائل جو 90 سے بند پڑی تھی وہ بھی اب چل گئی ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ بڑا دھواں دھار کام چل رہا ہے، اور تقریباً جو ہمارے پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل ہیں وہ ہیں 400 کے قریب ہیں، جو پہلے ساری بنگلہ دیش میں گئی تھی، اب وہ وہاں سے واپس آ رہی ہیں۔ اور ان کے پاس جو اب کرونا کی وجہ سے جو ان کی جو اب لاٹری لگی ہے، جو بنگلہ دیش میں آرڈر ملتے تھے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو اور وہاں کے لوگوں کو اور انڈیا میں، وہ کرونا کی وجہ سے اب پاکستان میں تقریباً آرڈر زیادہ آ رہے ہیں، اور پاکستانی ٹیکسٹائل کے پاس اتنے آرڈر آ چکے ہیں کہ پاکستان کی ٹوٹل ٹیکسٹائل کے پاس اگلے 6 ماہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کہ ان کے پاس اتنے آرڈر ہیں کہ 6 ماہ تک یہ ٹیکسٹائل لگاتار دن رات چلا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نئے آرڈر آ جائیں گے۔ تو اب یہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل اب چلی ہے پاکستان میں، تو اب اس میں جو مزدور ہیں ان کو دن رات مزدوری مل رہی ہے، اور پاکستان میں تقریباً 400 کے قریب ہیں ٹیکسٹائل جو اب دن رات چل رہی ہیں، اور جو پہلے تقریباً 2000 سے پہلے یہ ساری بجلی کی بندش کی وجہ سے بجلی بند ہوتی تھی، تو 2000 کے بعد پھر بہت زیادہ بندش ہوئی۔ صدر زرداری کے دور میں یہ ساری، اور نواز شریف کے دور میں یہ ساری بند ہو کے ساری بنگلہ دیش میں چلی گئی تھی، اب وہ واپس آ رہی ہے ساری، اور یہاں پہ اتنے آرڈر ہیں کہ ڈالروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور بہت ٹیکسٹائل بہت ترقی میں جا رہی ہے، اور بہت ہی جدید قسم کی ٹیکسٹائل اب یہاں پہ لگائی جا رہی ہے۔ میرا جو عنوان ہے وہ ہے یو اے ای میں پاکستانی وزٹ ویزا ملٹی ویزا کیوں بند کیا گیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے شاہ محمود قریشی 2 دن کے دورے پر وہ یو اے ای میں گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ شیخ راشد بن لیان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں، جو وہ یو اے ای کی بادشاہت جو کردار ادا کر رہی ہے باہر کی لوبی کے لیے، اور جو وہاں پہ کسی کے کہنے کے اوپر پاکستانیوں کے ویزے بند کیے ہیں، تو شاہ محمود قریشی نے ان کو کھلا کھلا بتا دیا ہے کہ، اور انہوں نے یو اے ای نے اب اپنے 3 ارب ڈالر جو دیے تھے پہلے وہ بھی مانگ لیے ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے تو 3 ارب ڈالر میں سے 2 ارب ڈالر لے لیے ہیں، ابھی جنوری میں اس کو 1 ارب ڈالر دے کے وہ تو فارغ ہو جائے گا۔ اب آ گئے ہیں دبئی والے، اب وہ بھی مانگ رہے ہیں، یہ پاکستان کو انڈر پریشر کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ پیچھے سارا اسرائیل ہے، انڈیا ہے، کیونکہ اب انڈیا کا بھی آرمی چیف وہ 6 دن کے دورے پہ گیا ہے، دبئی میں بھی رہا ہے، سعودی عرب میں بھی گیا ہے، اب وہ پاکستان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور انڈر پریشر کر رہے ہیں۔ پیچھے اسرائیل ہے اور پاکستانیوں کے ویزے بھی بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ سارا ان کے ساتھ کھلی بات ہو رہی ہے، بھئی آپ لوگوں ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن اب جو یہ 3 ارب ڈالر کی بات ہے یہ تھوڑا سا ٹائم اب دینا پڑے گا ان کو، کیونکہ پہلے ہی سعودی عرب کا 2 ارب ڈالر واپس کیا ہے،
اور اب $1 ارب ہے وہ جنوری میں واپس ہو جائے گا، تو اس کے بعد اب UAE کے $3 ارب ہیں، ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے۔ اب وہ ویزے جو ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے۔ ویزے کے معاملات انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی یعنی کہ بتایا ہے کہ اصل وجہ جو ہے یہ، کیونکہ UAE کی تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستانیوں کو ویزے بند کر سکیں اور ان کے اوپر کو پابندیاں لگا سکیں۔ UAE میں اتنی کوئی جرت نہیں ہے، اور یہ پیچھے جو ہے سعودی عرب یہ اس کے بیک پہ ہے، جو یہ پاکستانیوں کے لیے کروا رہا ہے بھئی ان کی معیشت کو دھچکا لگے اور یہ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں۔ اب جو یہاں پہ خان صاحب ہیں انہوں نے تقریباً یہ ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ نہ تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اسرائیل اب یہاں پہ کوئی 6-7 ملک ایسے ہیں جنہوں نے تقریباً اب آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں، اور پیچھے امریکہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں بھئی یہ UAE والے، اب انہوں نے کہا ہے کہ ویزے پاکستانیوں کے کھول دیے جائیں گے۔ دیکھو اس ہفتے میں امید ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے کھل جائیں گے، یہ ساری بات چیت ہو گئی ہے۔ اب تقریباً 2-4 دن کے بعد یہ ویزے اوپن ہو جائیں گے اور پاکستانی دوبارہ وزٹ ویزوں پہ بھی جائیں گے اور ملٹیپل بھی ویزے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ پاکستانی جو لوگ ہیں دبئی میں، پاکستان اس لیے نہیں کچھ ان کو کہتا، پاکستان کی بہت زیادہ 15 لاکھ کے قریب لوگ دبئی میں کام کرتے ہیں، اور تقریباً 40-45 لاکھ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ نہیں تو یہ مٹھی بھر عربی ہیں، یہ 2 منٹ میں یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور کیونکہ ہماری جو معیشت کا زیادہ حصہ ہے وہ وہاں پہ بہت کام کر رہا ہے، مزدور تقریباً دونوں ملکوں میں تقریباً 60-70 لاکھ آدمی کام کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، مجبور کر رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرے اور سارا کچھ وہ کرے۔ تو اب سب سے زیادہ جو اہم بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ 20 جنوری تک پاکستان 20 جنوری تک اپنا یعنی کہ عہدہ چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد جو بائیڈن اپنی اختیارات سنبھالیں گے۔ یہ جو 20 جنوری تک ہے یہ بہت خطرناک دن ہے۔ آج تقریباً 20 دسمبر ہے، یہ جو 1 مہینہ ہے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کروا سکتا ہے انڈیا سے، لڑائی ہو سکتی ہے بڑے پیمانے پہ، اور وہ 1 مہینے کے اندر کچھ بھی لڑائی یا کچھ نہ کچھ چالو کروانا چاہتا ہے ٹرمپ، جس کا انڈیا انتظار کر رہا ہے، اشارات دیکھ رہا ہے بھی ہمیں اشارہ دیں، اور پاکستان کو یہ ساری چیزوں کا پہلے سے معلوم ہے۔ پاکستان کے وزارت خارجہ نے بتا دیا ہے، UAE کو کہہ دیا ہے اگر آپ کی زمین پاکستان کے لیے استعمال نہ ہو، کہ کوئی کارروائی آپ کے یہاں سے دبئی سے وہاں پہ جو معاملات چل رہے تھے، تو وزارت خارجہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ اب وہاں پہ بھی انڈین لوبی بہت زیادہ آ گئی ہے، سعودی عرب والے بھی انڈیا کو زیادہ فالو کر رہے ہیں، اب UAE والے بھی، تو ان کو نہیں پتہ کہ جب یہ لڑائی شروع ہو گئی، جب شروع تو آپ نے کرنی ہے لیکن اس کو ختم ہم نے کرنا ہے، یہ پاکستان ختم کر دے گا سب کو، پھر ان کو پتہ چلے گا بھی پاکستان کی طاقت کیا ہے۔ اب سائیڈوں سے بہت انڈر پریشر کیا ہوا ہے پاکستان کو، جو پاکستان اب جب یہ اگر کچھ کریں گے تو اس کا ان کو جواب بھی ملے گا، کیونکہ پاکستان پہلے کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے، پورا من ملک ہے، اور
امن چاہتا ہے کہ ساری دنیا میں امن رہے، لیکن یہاں پہ جو پوزیشنیں بنائی جا رہی ہیں تو وہ زیادہ مشکل کیا ہوا ہے پاکستان کے لیے۔ اب پاکستان کی جو ترقی کا پہیہ ہے وہ بالکل صحیح سمت پہ جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹیکسٹائل کا زیادہ مسئلہ تھا، اب وہ بھی بہترین طریقے سے چل پڑی ہے، کیونکہ ان کی جو ترقی ہے اور جو ڈالر کی جو ریشو ہے وہ بھی اب ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ترقی کی طرف سارا پاکستان چل پڑے گا، کیونکہ زیادہ مسئلہ ٹیکسٹائل کا تھا جو پہلے دور میں بند ہو کے ساری بنگلہ دیش میں چلی گئی تھی۔ اب سارے آرڈر بنگلہ دیش کو ملتے تھے، کیونکہ پاکستان میں تو کوئی آرڈر نہیں آتا تھا۔ اب گورنمنٹ نے بہت اچھی ان کو فیسلٹیز بجلی کی دی ہے، بجلی میں بہت ڈسکاؤنٹ دی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری انڈسٹری اب دوبارہ چل پڑی ہے، اور اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اگلے 6 مہینے کا بھی۔ اب ان کو کھٹکتا ہے کہ یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور اس کی ترقی کو کیسے روکا جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں بھئی۔ اب ویزے جو ہیں انشاءاللہ کھل جائیں گے پاکستانیوں کے ویزے، کیونکہ یہ پوری کمٹمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو انٹیلیجنس کے چیف ہیں یو اے کے، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ویزے پاکستانیوں کے اب کھول دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، ایشو ہے، پاکستانی لوگ ہیں یا کوئی بات ہے بتائیں۔ کوئی ان کے پاس بات نہیں ہے، صرف یہ پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو خراب کر رہی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ کوئی نہیں مسئلہ، جو بھی ہوئے گا دیکھا جائے گا، اور انشاءاللہ ویزے بھی کھل جائیں گے سارے۔ میری آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔